دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ پیروی کرو ان احکام کی جو اللہ نے نازل فرمائے، قالوا، تو وہ جواب میں کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو چلتے ہوئے پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس وقت بھی وہ اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے کہ ان کے باپ دادا نہ کسی چیز کی سمجھ رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر شخص کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جیسے وہ شخص کہ جو اس جانور کے پیچھے چلے کہ جو نہیں سنتا ہے کچھ بھی، الا دعاء و نداء، سوائے بلانے اور پکارنے کے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں جو بالکل عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اس میں سے پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون،
اگر تم اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر خنزیر کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ سب جانور جس کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں اگر کوئی مجبور کر دیا جائے بشرطے کہ وہ لذت لینے والا نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیتیں گزشتہ آیتوں ہی سے متعلق ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں ہم لوگوں نے جو اوپر کی 2 آیتیں تھیں جہاں سے رکوع شروع ہوا تھا، 5واں رکوع جہاں سے شروع ہوا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کے ذیل میں نے ایک باتیں عرض کی تھی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس مخصوص جانور کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس کو غیر اللہ کے نام چھوڑ دیا جائے اور چھوڑنے کی وجہ سے پھر اس جانور کا احترام کرتے ہوئے اس کو نہ کھایا جائے۔ یہ مشرکین مکہ میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے جانور کو چھوڑا تھا اور تم ایمان لے آئے، اپنے اس عمل سے تم نے توبہ کر لی، تو اب وہ جو جانور تم نے غیر اللہ کے نام چھوڑا تھا، اب اس جانور کا کھانا حلال ہو گیا، یہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو عام طور پر اور منافقین کو عام طور پر، یہود و نصارہ کو عام طور پر اسلام قبول کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی تھی وہ آبا و اجداد کا طریقہ تھا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، تو وہ جواب دیتے کہ ہم تو اس طریقے پر چلتے ہیں جو طریقہ ہمارے آبا و اجداد کا تھا، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ان کے آبا و اجداد کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو ان کے آبا و اجداد کا طریقہ وہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا ہم اس نئے طریقے پر کیوں چلیں، نئی کتاب پر کیوں چلیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا دعویٰ باطل تھا، ان کا دعویٰ غلط تھا۔ ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادے جس راستے پر چلتے تھے وہ راستہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری طرف سے ہے، حقیقتاً یہ ہمارا بتایا ہوا نہیں ہے، تم نے سوچ لیا ہے۔ جب تم نے سوچ لیا ہے تو اس سے وہ راستہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان کافروں سے یا منافقین سے یا یہود و نصارہ سے یہ کہا جاتا کہ اس راستے کی پیروی کرو جس راستے پر اللہ اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی، تو جواب میں کیا کہتے؟ ہم بھی سیدھے راستے پہ ہی ہیں۔ قالوا، ہم یہ کہتے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس راستے پر ہیں کہ جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت چونکہ نیک لوگ تھے اور نیک لوگوں کی مورتیاں ہم نے بنا رکھی ہیں، اور یہ نیک لوگ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے یہ قریب ہیں، لہٰذا ہم ان سے اگر مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ تھا ان کے ذہنوں میں، ہم بتوں سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں۔ تو یہ طریقہ ظاہر ہے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تب بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے کہ ان کو کچھ عقل وقل تھی نہیں، ولا یہتدون، اور نہ ان کا راستہ سیدھا راستہ تھا، نہ وہ ہدایت پر تھی۔ تو قرآن نے 2 جملوں میں ان کی دعوے کو ختم کر دیا کہ ہمارے باپ دادا جس راستے پر ہیں وہ راستہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، نہ کوئی عقلی دلیل تمہارے پاس ہے، نہ کوئی نقلی دلیل تمہارے پاس ہے، یعنی کوئی کتاب تم پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ عربوں کے اندر تو کوئی جتنی شریعتیں آئی تھیں وہ کتابیں تو ختم ہو گئیں۔ عرب جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ کسی کتاب کے پیروکار نہیں تھے، وہ تو شرک کرتے تھے، مشرکین تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہ تمہارے پاس کوئی سند ہے
نہ تمہارے پاس کوئی عقل کا کوئی ڈھنگ کا کام کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ پتھر ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، عقل بھی نہیں ہے تمہارے باپ داداؤں کو، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو یہ آیت عام طور پر حق بات کے قبول کرنے میں رسم و رواج اور خاندانی جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے، ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا ہوتا آنا کافی نہیں ہے، وہ جو ہوتا آ رہا ہے اس کا قرآن سے اور اللہ کی کتابوں سے ثبوت بھی ضروری ہے۔ اور مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے اللہ کہتے ہیں عقل بھی نہیں ہے تمہارے پاس اور ہدایت پر بھی نہیں ہے تمہارے آبا و اجداد، لہٰذا تمہارا راستہ بھی غلط اور تمہارا دعویٰ بھی غلط۔ تو ان کے دعوے کو اللہ پاک نے باطل قرار دیا۔ اب اللہ ایک مثال دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ۔ کافر کی مثال کیسی ہے؟ چونکہ دیکھیے قرآن پاک کی جو مثالیں ہیں وہ اس دور میں، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس دور کے زمینی حالات کے اعتبار سے اللہ نے مثالیں دی، ورنہ آج کے دور میں آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتی مثال کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ 1400 سال پہلے جائیں گے تو یہ مثال پوری سمجھ میں آئے گی۔ اس زمانے میں انسان کی سب سے زیادہ مالداری اور سب سے زیادہ اس کے بڑے ہونے کی جو علامت تھی وہ کیا تھی؟ اس کے ہاں جانوروں کی کثرت ہوتی تھی۔ جس کے گھر میں زیادہ جانور ہوتے تھی، بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ، وہ اتنا ہی بڑا انسان سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں گاڑیاں معیار بن گئی کہ بھائی جس کے گھر میں جتنی مہنگی کار ہوگی وہ اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، تصور بدل گیا۔ تو اس زمانے میں بھیڑ بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا تھا وہ مال شمار کیا جاتا تھا، بلکہ زکوٰۃ میں مستقل طور پر زکوٰۃ میں بکریوں کی زکوٰۃ کے طریقے حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ 40 بکریاں ہوں گی تو ایک بکری زکوٰۃ میں دے دی جائے گی، اور اونٹ ہوگا تو پھر اونٹ کی کون سی قسم، 50 اونٹ ہیں 40 اونٹ ہیں تو کتنی عمر کا اونٹ زکوٰۃ میں دیا جائے گا، 180 اونٹ ہیں تو کتنی عمر کا اونٹ دیا جائے گا، 100 اونٹ ہوں تو کتنی عمر کا۔ 5 قسم کے نام حدیث میں ملتے ہیں کہ جو اونٹوں کی الگ الگ عمر کے حساب۔ تو یہ قرآن نے اس کی اہمیت رکھی ہے کہ جس کے پاس جانور ہیں وہ مالدار ہے، وہ زکوٰۃ دے گا تو اس حساب سے زکوٰۃ نکالے گا۔ تو قرآن کی یہ مثال بھی اسی معاملے کو ذہن میں رکھ کر سمجھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری مثال، کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ایک آدمی جو جانور کے پیچھے جا رہا ہے، جانور کے پیچھے جا رہا ہے، اور جانور کیسا ہے؟ لا يسمع الا دعاء ونداء۔ اس کو 2 ہی چیزیں سنائی دیتی ہیں اس جانور کو۔ کون سی؟ ایک تو آواز بلانے کی، دوسرے چیخنے چلانے کی۔ 2 ہی چیزیں وہ جانور سمجھتا ہے، ڈنڈا، اپنے چرواہے کی آواز جس پر اس کا رخ بدلتا ہے، آتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس جانور کے سامنے بیٹھ کر 10 گھنٹے تقریر کر لیں وہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ کیا بہترین مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے جانور ہے، وہ 2 آوازوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، آنے اور جانے کی آواز کے علاوہ وہ کوئی اور آواز نہیں سمجھتا۔ دعا بلانے کو کہتے ہیں، ندا چیخنے کو کہتے ہیں۔ تو بلانے اور بھگانے کی آواز کے علاوہ جانور، ہماری اپنی زبان میں بھی اصطلاح ہوتی ہے بھینس کے آگے بین بجانا، یہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ امام فرا یا امام ایک سیبویہ، ایک نحو کے امام گزرے، عربی گرامر کے بہت بڑے امام گزرے، وہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے مدرسے میں پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اپنی پڑھی ہوئی کتاب میں اپنی صلاحیت کو، استعداد کو مضبوط کرنا ہے، پڑھا ہوا سبق آپ کو یاد رکھنا ہو تو 3 کام کرنے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کلاس میں جانے سے پہلے ہی وہ سبق ایک دفعہ پڑھ لیں، اپنے سے سمجھنے کی کوشش کر لیں، وہ جتنے فیصد بھی تم کو سمجھ میں آیا وہ رکھو۔ دوسرے استاذ جب اس کو سمجھائیں گے پڑھائیں گے تو غور سے سن لو، تو 80% تو ویسے ہی نکل گیا۔ اب جب استاذ پڑھا کر چلے گئے تو اپنے ساتھیوں میں بٹھا کر کے اس کو تم دوسروں کو پڑھاؤ تاکہ پھر وہ مضبوط تمہارے ذہن میں بیٹھے۔ یہ مدرسوں کا ایک نظام ہے۔ وہ جب پڑھتے تھے تو اکیلے رہتے تھے، استاذ کے پاس پڑھ کر آ جاتے تھے۔ گھر میں ان کے ایک بکری تھی، وہ جب سبق یاد کرتے تو یاد کر لیتے اور اس کے بعد بکری کو دونوں کان پکڑ کر وہ اپنا سبق سناتے بکری کو۔
جیسے ہی سبق مکمل ہوتا تو بکری کے کان چھوڑ کر پوچھتے سمجھی؟ اب آپ بتائیں بکری جیسے ہی کان چھوڑے گی، کیا جانی بھائی بکری کے آپ کان پکڑ کر چھوڑیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ فوراً وہ اپنا سر دائیں بائیں حرکت کرتی ہے، اس کے کانوں کو وہ اس طرح سے ہلاتی ہے، تو وہ سمجھتے اچھا نہیں سمجھی، پھر پکڑتے 3 سے 4 مرتبہ اس کے سامنے اپنا سبق دہراتے۔ جب چوتھی مرتبہ وہ یہ کہتی نہیں تو کہتے تیرے سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے یاد ہو گیا۔ تو یہ مثال ہمیں بہت ابتدائی زمانے میں ہمارے اساتذہ سمجھاتے کہ بیٹے اس طرح سبق یاد کرو۔ آگے والوں اب ہم بھی تفسیر کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ نہیں کہ آپ کا کوئی فائدہ ہو، فائدہ میرا اپنا ہے۔ جتنا میں تیاری کروں گا، جتنا میں مطالعہ کر لوں گا، جتنا میں سمجھوں گا، جتنا آپ کو اور کھلا کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، میرا فائدہ سب سے زیادہ ہے، دوسرے نمبر پر آپ کا فائدہ ہے۔ تو اپنے فائدے کی نیت ہی سے آدمی درس دیتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ تو جانور کا مزاج ہے کہ اس کے سامنے آپ تقریر کر لیں سنے گا نہیں، ہاں ڈنڈا اٹھائیں بھاگ جائے گا، چارہ بتائیں دوڑ کر آئے گا۔ تو اللہ نے ایسی بہترین مثال دی کہ دیکھو تمہارا حال بس یہ ہے، جانے اور آنے انہی چیزوں کو جانور سمجھتا ہے، تم نے بھی کیا سمجھ رکھا کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ چیزیں کی ہم کو کرنا ہے، باقی اور کوئی عقل مندی کی بات تمہارے ذہن میں نہیں گھستی۔ اللہ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، اللہ نے ترتیب بتائی، یہ اللہ کی ذات کتنی مثال۔ گزشتہ 2 رکوع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں، غور کرو، ایک اللہ ہے، اکیلے ہیں، اس کو مانو۔ تمہاری سمجھ میں آتا نہیں، بس تم اس جانور کی طرح ہو گئے ہو کہ جس کو آنے اور جانے کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں آپ کتنی لطیف پیرائے میں اللہ نے بات سمجھا دی ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ یہ مثالیں جب تک اس ماحول کو ہم نہیں سمجھتے، اسی لیے قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے لیے وہ ماحول، جس ماحول میں قرآن اترا ہے اس ماحول سے واقفیت بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ وہ کہہ دے گا بھئی پتہ نہیں اللہ نے یہ مثال کیوں اتاری، ان اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، ما اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے مقصود کیا لیا ہے، کیا مراد ہے اللہ کی۔ اس لیے علماء اس زمانے کی جغرافیائی کیفیتیں، اس زمانے کی سیاسی حالات، تمدنی حالات، اس زمانے کے جو حالات تھے ان حالات کو بھی پڑھایا جاتا ہے، تب کہیں جا کر قرآن کی آیتوں کا وہ منظر اور پس منظر سمجھ میں آتا ہے، پھر یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی قرآن لوگوں کے دلوں پر کام کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو اپیل کرتی ہے۔ تو یہ جو آیت تھی مثال کے طور پہ اللہ نے ایک بات سمجھائی اور فرماتے ہیں کافروں کی دوسری مثال صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، عقل وقل کچھ رکھتے نہیں۔ یہ کافروں کو اللہ نے خود کہا ہے۔ بہرے کیوں ہیں؟ حق سنتے ہیں لیکن اس کو دل میں اتارتے نہیں، گویا کہ سننا نہ سننا برابر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جمعہ میں بعد میں بیان میں بیٹھو، بھائی عمل نہیں کرنا ہے تو بیان نہیں سننا، ایک ذہن بن گیا، اور سنیں تو عمل کرنا پڑتا، یہ دوسرا ذہن بن گیا۔ تو ایسا سننا جس پہ عمل نہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ بھائی سن کے، حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے سننا تمہاری ذمہ داری ہے، عمل پر ابھارنا ہمارا کام ہے، عمل پہ لانا ہمارا کام ہے، سننا تمہارا کام ہے۔ ہدایت کو سنو، نصیحت کو سنو، عمل پر آنا ہو اللہ سے مدد مانگو۔ وہ ایک نوجوان تھا جس نے گندی عادتیں اس کے اندر پڑ گئی تھیں۔ ایک دن اس نے بہت زبردست توبہ کی، رو دھو کر وعدہ کر لیا اس نے کہ مولا اب آج کے بعد میں غلط کام نہیں کروں گا۔ کچھ عرصہ گزرا، 10-15 دن گزر گئے، نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، وہ کہتا تھا کہ بھائی ایک بار کر لو، ایک بار کر لو۔ تو وہ اس نے گندی ویڈیو دیکھنے کا مزاج بہت زیادہ تھا اس پر، تو ایک مرتبہ اس نے وہ کھولا تو ایک دیکھ کر رکھ دیں گے یہ سوچ کر اس نے جب کھولا تو اس میں 2 گھنٹے نکل گئے۔ 2-4 گھنٹوں کے بعد جب رات کا تنہائی کا موقع تھا، ہوا سے دروازہ ہلتا تھا، کیواڑ کی آواز آتی تو فوراً اپنا موبائل چھپا لیتا، دیکھتا کوئی آ تو نہیں رہا، جب احساس ہوتا کوئی نہیں آیا تو پھر مشغول ہو گیا۔ تو یہ 2 گھنٹے کا وقت گزرا، اس کے بعد وہ جب سویا تو فجر بھی ختم ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو اس کو احساس ہوا یار میں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا، اب میں کیسے اللہ کے دربار میں جاؤں۔ تو پھر اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اپنے آپ کو، لیکن ہمت نہیں ہوئی ظہر میں آنے کی۔ پھر وہ مصروف رہا فیس بک پر اور دوسری چیزوں پر، پورا دن گزر گیا، مغرب گزر گئی، نماز کے لیے نہیں آیا، شرمندگی میں، یعنی ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ بڑھتا چلا جا رہا۔ رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، تو اس نے وہ فیس بک پر پوسٹ اس نے پڑھنی شروع کی،
تو اس کے سامنے ایک پوسٹ آیا، اس میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، سورہ نساء، وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، فاحشہ کہتے ہیں کھلم کھلا بے حیائی والا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا یہ کہ اس نے اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لیا ہو، تو اب یہاں اس کو ڈر لگنے لگا کہ پتہ نہیں آگے جہنم کی وعید ہے یا آگے جہنم کا کوئی سخت عذاب ہوگا، ڈرتے ڈرتے پوسٹ اس نے آگے پڑھنے شروع کی، آیت پوری پڑھنے شروع کی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربهم۔ جب یہ آیتیں اس نے پڑھی تو رونے لگا اور آنسو نکل گئے، اور اس کے بعد اٹھا، غسل کیا، توبہ کی، اور اس کے بعد پھر مصلی پر آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آدمی نصیحت سنے، کبھی نہ کبھی اس کو ہدایت ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی سنیں تو عمل کرنا پڑتا، یا یہ ہے کہ ہم عمل ہی نہیں ہوتا تو سننے کا کیا فائدہ، یہ بھی غلط تصور ہے۔ سنتے رہیں، کبھی نہ کبھی اللہ بات دل میں اتارتا ہے اور عمل پر لاتا ہے۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے یہ اس نوجوان کا واقعہ سنایا کہ اس نے پڑھ لیا تھا، اس کا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس نے آیت اس نے پڑھ لی۔ جب وہ آیت اس نے پڑھی تو اس کو احساس ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سنگین گناہوں کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کو احساس ہوا، توبہ کی، استغفار کیا، پھر اس کے بعد وہ ایک نیک صالح نوجوان بنا، کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے پھر توبہ استغفار کی۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے، جو پڑھ کر کے اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ نیک نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، گناہ ہوتا تھا، توبہ کرتا تھا، لیکن بہت سخت اس نے توبہ کی تھی کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں، لیکن گناہ ہو گیا۔ تب بھی قرآن کہتا ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اٹھو، ذکر کرو، استغفار کرو، بس میں معاف کر دوں گا، جنت عطا کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے نصیحتیں سننا چاہیے۔ تو ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ وہ سنتے تو تھے لیکن عمل کا جذبہ بھی نہیں ہوتا تھا اور دل کے کانوں سے نہیں سنتے تھے۔ اللہ نے ان کو کہا کہ بہرے ہیں، بکمن، حق بولتے نہیں تھے، لوگوں کے پوچھنے کے باوجود بھی کہہ دیتے تھے کہ بھائی نہیں، ہمیں نہیں معلوم کیا بولیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا، زبان رکھ کر بھی حق نہ بولنے والوں، تمہارا رہنا اور زبان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تم گونگے ہو۔ عمیون، دیکھ رہے ہو کہ نبی کے ساتھ اللہ کی کتنی مدد آ رہی ہے، کیا معاملات اللہ کی نصرت کے اتر رہے ہیں، پھر بھی تم اندیکھی کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کے رکھنے کے باوجود تم اندھے ہو۔ فہم لا یعقلون، اور آخرت کے بارے میں تمہارا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا تمہیں عقل بھی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ ایمان عقل مند، مومن جو ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ بے عقل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی اصطلاح کے اندر، دنیاوی امور کے اندر کافروں کی عقل زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن دنیاوی دینی امور کے معاملے میں، اللہ کی ذات اور رسول کے معاملے میں ایمان والوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مشاورت جو ہوتی ہے ایمان والوں سے ہوتی ہے، مشورے وغیرہ۔ اللہ آگے فرماتا ہے، اوپر جو آیت آئی تھی جانوروں کے سلسلے میں کہ وہ جانور جس کو کسی کے نام پر نامزد کر دیا جائے، توبہ کے باوجود لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے، اللہ فرماتا ہے وہ حکم جو کافروں کو دیا گیا حلال جانور کو حرام کرنے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ اب مسلمانوں، تمہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تم ان کو اپنے ہیلوں اور بہانوں سے حلال مت بنا لینا۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اوپر میں نے طیب کا تذکرہ کیا تھا، حلالا طیبا، طیب پاکیزہ ہونا چاہیے، گندگی لگی ہوئی کوئی حلال چیز ہمیں مل جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حلال ہونا کافی نہیں بلکہ حلال کے ساتھ پاک ہونا بھی ضروری ہے، غذا کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کھائی جانے والی چیزوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ روزی تمہیں دی ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ روزی کھایا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، جو روزی اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو،
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ سے بندگی والا معاملہ رکھتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تم کو دو کام کرنے ہیں، ایک تو جو اللہ نے روزی دی ہے حلال اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، تھوڑا ہو تب بھی اللہ کا شکر، زیادہ ہو تب بھی اللہ کا شکر۔ اب آگے اللہ نے حرام کی فہرست بتائی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ وہ جانور جو حلال طریقے سے ذبح ہوتے ہیں وہ اگر ذبح کے بغیر مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، اگرچہ کہ وہ ذبح ہوتے تو حلال ہوتے لیکن اپنے سے مرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئے، جیسے بکری اگر وہ ذبح ہو تو حلال ہے، اور اگر ذبح نہ ہو اپنے سے مر جائے تو پھر وہ مردار ہے، اب اس کا کھانا بالکل ناپاک ہے، حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ۔ یہاں ایک چیز اور سمجھیں، جو جانور ذبح کرنا ممکن ہے ان جانوروں کو، جن کا ذبح ممکن ہے ان جانوروں کو ذبح کر کے کھائیں گے، اور جن جانوروں کا ذبح ممکن نہیں ہے، جیسے جنگل میں کسی نے شکاری کے لیے، شکار کرنے کے لیے جانور کا پیچھا کیا، اور وہ جانور مثال کے طور پر کوئی ایسا جانور ہے جو حلال تو ہے لیکن آسانی سے پکڑ میں نہیں آتا، تو ایسے جانور کو جب ہم شکار کریں گے تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ تو یہاں آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جو جانور ذبح کے بغیر حلال نہیں ہوتے ان جانوروں کا شکار کرنے میں اگر بندوق کا استعمال کیا جائے، بندوق کی گولی چونکہ گول ہوتی ہے اور دھاری نہیں ہوتی، اس کے اندر دھار نہیں ہوتی، لہٰذا دھار نہ ہونے کی وجہ سے بندوق کی گولی سے کیا ہوا شکار ذبح کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ بندوق کی گولی کسی نے لگائی، جانور گرا، پکڑ کر اس کو آپ نے ذبح کیا تب وہ حلال ہوگا، ورنہ وہ بندوق کی گولی سے مر گیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن تیر اگر کسی نے مارا اور تیر چھوڑتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس نے تیر چھوڑا اور وہ تیر اس کے جسم میں لگے، وہ مر جائے تب وہ حلال مانا جائے گا، اس لیے کہ تیر دھاری دار ہوتی ہے، چاقو نما ہوتی ہے، اور تیر چھوڑنے والا مسلمان اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر چھوڑے تو اس کے تیر کو اس کے ذبح کے اندر مان کر کے اس جانور کو حلال سمجھا جائے گا۔ بندوق کی گولی میں چونکہ دھار نہیں ہوتی لہذا اس کا جو شکار ہے اس کے لیے تو ہم کو ذبح کرنا ہے، باقی تیر وغیرہ چاقو پھینک کر اگر کسی نے مارا ہو، زندہ ہو تو ذبح کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زندہ نہیں ہے تو ایسے وقت میں پھر اگر تیر یا چاقو سے اس کا شکار ہوا ہو تو وہ حلال مانا جائے گا ورنہ وہ حرام مانا جائے گا۔ مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں جانور، یہ دونوں ایسی کھائی جانے والی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے، ان کے حلال ہونے کے لیے ذبح شرط نہیں، وہ تو قدرتی طور پر حلال ہیں۔ مچھلی بھی حلال ہے چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر جائے، ہاں ایک شکل میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے، پانی ہی کے اندر مر کر وہ پانی کی سطح پر آ کر اگر تیرنے لگے، ایسے حال میں اگر کوئی اس کو پکڑے گا تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ زندہ مچھلی کسی نے پکڑ لی، گھر لاتے لاتے وہ مر جائے تو اب اس کا کھانا بالکل جائز ہے، لیکن جو مچھلی پانی میں مر گئی تھی، اوپر وہ تیرنے لگی اور پھر اس کو پکڑ کر کسی نے کھایا تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، اس لیے مچھلی وغیرہ احتیاط سے خریدیں، زندہ مچھلی خریدیں، بعد میں پھر اس کو آپ ظاہر ہے کہ صفائی ہوگی اس کی تو وہ حلال ہے۔ ٹڈی جو ہوتی ہے عام طور پہ، چونکہ ابھی جو مہاراشٹر وغیرہ میں عذاب کی شکل میں پنجاب وغیرہ سے جو ٹڈیوں کا دل آیا تھا وہ جائز اور حلال ٹڈیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح سے محفوظ رکھا ہے۔ باقی جو جانور آگے سورہ انعام کے اندر وہ سارے جانوروں کی تفصیل آئیں گی، کون سے حلال ہیں، کون سے 8 جانور ہیں جس کا کھانا جائز ہیں اور بہت سے ناجائز، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے۔ والدم، خون، بہتا ہوا خون یہ حرام ہے، جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ بہت سے غیر مسلم اس کو کسی برتن میں پکڑ لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں جمانے کے بعد، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ خون کی جمی ہوئی شکلیں جو انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، جیسے انسان کا جگر ہے، کلیجہ ہے جانور کا، یہ جو ہے جائز ہے، یہ اگرچہ کہ خون کی جمی ہوئی شکلیں ہیں لیکن وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ جانور کی کیا کہتے ہیں اس کو، کلیجی اور تلی جو جانور کی کلیجی میں آتی ہے وہ بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ ولحم الخنزیر، ہاں جانور کے ذبح کے بعد میں اس کی رگوں کے اندر بعض مرتبہ خون بس جاتا ہے،
یہ اس وقت ہوتا ہے جب جانور کے ذبح کے بعد ذبح کرنے والا قصائی اس کی گردن فوری توڑ دیتا ہے۔ اگر وہ اس کی گردن نہ توڑے، اس کو پھڑکنے دے، خوب جھٹکے لینے دے، اللہ نے نظام ایسے بنایا ہے کہ جب وہ اپنی جسم کو جھٹکے دے گا تو جسم کا سارا خون سمٹ کر کے اس کٹی ہوئی رگوں میں آ جاتا ہے کہ پھر اس کے ذریعے سے پھر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ جلد باز ہوتے ہیں لہذا وہ گردن توڑ دیتے ہیں۔ جب وہ گردن ٹوٹی تو برائے نام 2-4 جھٹکے اس کے جسم کو لگتے ہیں، جسم کے اندر رہنے والی، گوشت کے اندر سے گزرنے والی نسوں اور رگوں کا خون ویسے ہی رکا رہتا ہے۔ اس لیے جانور ذبح کے وقت میں، قربانی وغیرہ کے وقت میں قصائیوں کو خاص طور سے تاکید کی جائے کہ اس کو چھوڑو اپنے سے، جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کے بعد میں اس کے کھال وغیرہ الگ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب وہ جو خون کبھی کبھی بچ جاتا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس کی دھاری کو الگ کر دیا جائے اور اس کے بعد گوشت کا استعمال کیا جائے۔ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر تو پورے کا پورا، اس کے جسم کا ہر حصہ حرام ہے، حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ بہت سے جانور حرام تو ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتے، بہت سے جانور حرام ہوتے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتے، لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو حرام تو ہے ہی، ناپاک بھی ہے، اس کے جسم کا ہر حصہ ناپاک ہے۔ دوسرے جانوروں کی کھالیں، دوسرے جانوروں کی ہڈیاں، کھال کو آپ دباغت دیں گے، اس پر آپ نمک وغیرہ ڈالیں گے تو وہ چٹائی بن جاتی ہے، وہ مصلی بن جاتا ہے، پانی کا ڈول بن سکتا ہے، آپ کے سفر کا تھیلا بن سکتا ہے، لیکن خنزیر کی کھال کو کسی بھی شکل میں استعمال کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، اس لیے کہ وہ ناپاک ہی رہتا ہے، کتنا ہی آپ اس کی دباغت کر لیں اس کے اندر پاکی نہیں آ سکتی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جن کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نامزد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، گزشتہ جس کی تفصیل میں نے ذکر کی تھی وہ بھی حرام ہیں۔ وہ جب تک حرام ہوں گے جب تک کہ آدمی کی نیت نہیں بدل جاتی۔ آدمی نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جب اس کی نیت بدل گئی تو پھر وہ حرام حلال میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت تھانوی نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی آمد پر، کسی بادشاہ یا امیر کے آنے کی وجہ سے اس کے اکرام میں اس کی بھینٹ چڑھانے کی نیت سے اگر جانور ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ بھئی کوئی مہمان گھر آئے تو اس کے اکرام میں اگر ہم نے کوئی چیز بنا دی پکا کر کے، یہ تو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اس پر ثواب ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آنے والا بہت محترم ہے، لہٰذا ان کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں، اگرچہ کہ بسم اللہ پڑھا جائے یا ان کی بھینٹ چڑھائی جا رہی ہے، ان کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، بلی دی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ایسے جانوروں کا کھانا ناجائز ہے۔ ایسے ہی جو جانور اللہ کے علاوہ مسلمان اولیاء کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں وہ بھی ناجائز ہیں، اس کا بھی کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اب ایک شکل ہے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو انتہائی درجے کا بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے، اس کے سامنے مردار جانور پڑا ہے۔ اب اگر وہ مردار جانور اٹھا کر اپنی بھوک مٹائے گا تو کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر بھوک کی وجہ سے اتنا تکلیف ہے اور اس کو دوسری جگہ سے کھانا ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے بقدر استغفار کرتے ہوئے جتنے سے آدمی کی بھوک مٹ جاتی ہے اتنا استعمال کر لے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ الفاظ دیکھیں قرآن کے، فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور ہو گیا، لیکن شرط کیا ہے؟ غیر باغن، اس کے دل میں نیت یہ نہیں ہونا کہ بڑا مزیدار ہے اور خوب جی بھر کر کھائیں گے، غیر باغن، لذت طلب کرنا مقصود نہیں ہے، ولا عادن، اور نہ حد سے آگے بڑھنے کی کوئی نیت ہو کہ چلو بھائی موقع مل گیا ہو تو سارا ہی چرچ کر جاؤ، موقع مل گیا ہو تو سارا ہی ہضم کر جاؤ، غیر ولا عادن، حد سے آگے بڑھنا بھی نیت نہیں ہو، فلا اسم علیہ، تو ایسا آدمی اگر کوئی مردار کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط لذت مطلوب نہ ہو، اور دوسری شرط حد سے آگے نہ بڑھنے والا ہو، تب اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے اس گناہ کے کام میں سے گناہ کو ہٹا لیا، وہ جو حرام تھا، گناہ تھا، اللہ نے اس کی بھوک کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا ہے۔ یا یہ ہو کہ آدمی سفر میں جا رہا ہے، گھر گیا ہے دشمنوں کے اندر، دشمن نے اس کے گلے پر چھرا رکھ دیا ہو
اور رکھ کر یہ کہا ہو کہ تجھے یہ خنزیر کھانا پڑے گا، جان بچانے کی خاطر اگر وہ ایک آدھ لقمہ کھائے صرف اس لیے کہ میں بچ جاؤں، اور اس کے دل میں اس کی کوئی اشتہا نہ ہو، اس کے دل میں اس کا کوئی رغبت نہ ہو، کوئی اس کی جو ہے پسندیدگی اس کے دل میں نہ ہو، ان کے دشمنوں کے دباؤ کی وجہ سے، ان کی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ ایک آدھ لقمہ کھائے گا فلا اسم علیہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ آج کے زمانے میں یہ حالات ہو سکتے ہیں، دشمن بڑھ رہے ہیں، ایسے میں ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اضطراری حالتیں قلب کے اطمینان کے ساتھ، وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اس کے حرام ہونے کا یقین ہو، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر چل بھائی ایک آدھ لقمہ میں کھا لیتا ہوں، تو تب آج اللہ کہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے، لیکن اضطرار کی شرط ہے۔ آدمی بس یہ کہ بھائی چونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے لہذا اضطرار نہ ہو تب بھی کھا لے، تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اضطرار، مجبور کو اگر مجبوری میں وہ کھا رہا ہو تو اس کو اللہ معاف کرے گا۔ بے شمار واقعات ہم جانتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مری ہوئی مردہ مرغی کو لوگوں نے اٹھا لیا، کھانے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے؟ کہنے لگی کہ بھئی 8 دن ہو گئے گھر میں کھانے کا کوئی نظام نہیں، بچے بھوکے مر رہے۔ تو حج کو جانے والے اپنا سارا خرچ اس کو داخل کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے علاقے کو واپس، اور لوگ واپس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا، ہم کو کعبے کے قریب میں دیکھا، ملتزم پر دیکھا، اور فلاں جگہ دیکھا، عرفات میں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو حج پر آیا نہیں، کہاں سے دیکھا؟ تو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ تو نے ایک مسلمان بیٹی کی بھوک مٹائی، اپنے حج کا خرچ اس کو دے دیا، اللہ نے تیرے بدلے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جس نے تیری ذمے میں تیرے بدل میں سارے مناسک حج کے ادا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات امت کے سامنے لاتا ہے تاکہ یہ آیتیں عملی طور پر بھی سامنے آئیں کہ اضطراری حالتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کا دکھ درد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اضطراری حالتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو حلال قرآن میں ہے اس کا استعمال کرنے والا بنائے، اور جو حرام ہے ان سے اللہ بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اس لیے احتیاط کر لینا چاہیے۔